بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ تک نیوز۔ قاضی راشد محمود حاضر خدمت ہیں۔ عید شو کا آج ہمارا چوتھا پروگرام اور عید کا دوسرا دن ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ عید کا دن اور اتنا مختصر، عید کا دن اور اتنا مختصر، دن گنے جاتے تھے اسی دن کے لیے۔ اب دیکھیے کہ کل عید الفطر گزر چکی ہے اور آج اس کی کچھ روشنی جو ہے اس کی ابھی تک، اس کی مہک ابھی تک باقی ہے۔ اور ہمارے اسٹوڈیو میں آج براجمان ہیں دو شخصیات، جن میں سے پہلی شخصیت رائے خالد حسین کھرل، جو کہ پنجاب ٹیچرز یونین تحصیل لیا کے صدر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک سماجی شخصیت بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ ایک شاندار منتظم اور معلم ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے یاسر عباس خان دستی کو، جو کہ ایک طالب علم بھی ہیں، ایک ڈیبیٹر بھی ہیں، اور ہمارے آپ تک نیوز کے نیوز کاسٹر بھی ہیں۔ آپ دونوں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، خالد بھائی اور یاسر بھائی۔ تو عید کے حوالے سے ہی چونکہ یہ پروگرام چل رہا ہے، تو کل کا عید کا دن جس طرح سے گزرا، خالد بھائی آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ کس طرح آپ کا عید کا دن گزرا اور کیسے بچپن میں آپ عید مناتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تک نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قائد صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا۔ عید کا دن جو تھا کل کا بڑا خوبصورت دن تھا۔ ایک جو ہے نا ماہ رمضان کے بعد جو میٹھی عید ہوتی ہے، ایک جذبہ تھا کہ جو ہے نا ایک ہم سارے مل کر، سارے رشتہ دار بہن بھائی سارے ہم اکٹھے ہو کر جو ہے نا عید مناتے ہیں۔ تو ایک پتہ تھا کہ سارے بہن بھائی آ جائیں گے، ساری جو ہے نا پوری فیملی، ہاں بالکل پوری فیملی ہوگی، تو ہم جو ہے نا عید بنائیں گے۔ ایک عجیب سی خوشی تھی، اور ہم نے ایک بڑے مزے کے ساتھ وہاں کھانے بنائے، ساری فیملی آئی ہوئی تھی، رشتہ دار آئے ہوئے تھے، اور بہت اچھا دن گزرا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ہے نا پھر جو دوپہر کا ٹائم تھا، دوست آ گئے، ٹیچر میرے جو ہے اساتذہ کرام آ گئے، کولیگ آ گئے، اور ایسے ہی شام کا ایک جو ہے نا پروگرام ہوا، سارے دوست اکٹھے ہوئے۔ اچھا خالد بھائی آپ یہ بتائیے گا، بات کاٹ رہا ہوں، کہ کون کون سے پکوان، کون کون سے کھانے آپ گھر میں بنواتے ہیں عید کے دن؟ ہاں، عید والے دن جو ہم اسپیشل بنواتے ہیں وہ جو ہے نا افغانی کڑھائی ہم بناتے ہیں جی، اور اس کے ساتھ جو ہے نا میٹھی سوئیاں ہوتی ہیں، دیسی گڑ والی بھی جو ہے نا سوئیاں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ حلوہ ہوتا ہے، اور جو ہے نا جو گیسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہم وہ سرو کرتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بھی۔ اور ایک بڑا زبردست جو ہے نا یہ دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، اور ہم خوبصورت انداز کے ساتھ اور جو ہے نا ایک یادگار دن کی صورت میں یہ مناتے ہیں۔ ہاں جی، تو دیکھیں رائے خالد کھرل صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا کہ عید جو ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشی منانے کا نام ہے۔ یاسر آپ کی طرف آتے ہیں، آپ بتائیے گا کہ آپ ابھی اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے، پیرنٹس کیسا عید کے دن آپ کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، کیسی عیدی لیتے ہیں، کیسے کپڑے وغیرہ ڈریسنگ وغیرہ سلیکٹ کرتے ہیں، کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ عید کا دن جیسے سر آپ جانتے ہیں کہ ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، کہ ہر اسٹوڈنٹ کی، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین سے یا اپنے بڑوں سے عیدی وصول کرے جی۔ تو میں بھی، آپ نے جیسے سوال کیا ہے، ابھی تک خود تو نہیں کما سکتا، کوئی بھی میرے جیسا اسٹوڈنٹ ہو وہ اپنے والدین پر ہی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے جی۔ تو عید کے دن بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ جب صبح ہم عید پڑھنے گئے تو میرے ابو نے مجھے عیدی دی، پھر ماموں کے گھر گئے، ماموں نے عیدی دی، اس طرح عیدی وصول کر کے ایک خوشی ہوتی ہے۔ عام سی روٹین میں جیسے کوئی بھی انسان کسی کو عیدی دیتا ہے تو وہ بھی خوشی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس سے محبت جو ہے وہ مزید بڑھتی ہے۔ ایک اگر والد ہے اور وہ اپنے بیٹے کو اگر عید دے رہا ہے تو ان دونوں کے درمیان ایک عیدی کے ساتھ ساتھ ایک رشتہ جو ہے پہلے بھی تو مضبوط ہوتا ہے، پھر جیسے ایک دوستی کا ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح میرے ساتھ بھی جو آج مطلب کہ عید کا دن تھا وہ بھی اسی طرح اچھے لحاظ سے گزرا ہے، عیدی وصول کرتے ہوئے۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، کل کے دن آپ کی کتنی عیدی کلیکشن ہوئی ہے؟ کل کے دن ایسے 2000 ہی ہوئی ہے، لیکن امید کرتا ہوں کہ مزید بھی کچھ ہوگا۔ اچھا، امید تو کرتے ہیں۔ یہ بتائیے آپ سے کسی چھوٹے بچے نے، آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں میں سے یا ریلیٹیوز میں سے کسی نے مانگی بھی ہے آپ سے عیدی؟ نہیں، عیدی مانگی تو کسی نے نہیں ہے، لیکن میں نے کسی کو دی ہے۔ اچھا،
چلے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے. دیکھیں یاسر نے اپنے خوبصورت خیالات شیئر کیے. رائے خالد صاحب آپ بتائیے گا کہ عید جو ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں جو ایک معاشی اقتصادی طور پر بحران ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اپنے قرب و جوار میں بالخصوص اپنے ہمسایوں کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ کچھ اس بارے میں بتائیے گا. قیس صاحب، یہ عید کا جو دن ہوتا ہے نا، اس میں عید ہمیں اپنے جو پہلے ہمسائے ہوتے ہیں یا جو ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہیں، جو عید نہیں منا سکتے، ہم اگر 3 سوٹ لیتے ہیں تو کم از کم 1 سوٹ جو ہے نا ان کو دے دینا چاہیے تاکہ وہ بھی عید منا سکیں اور وہ بھی ہماری اس خوشی میں شامل ہوں. جیسے یہ چائلڈ لیبر ہے، بچے بیچارے ہم دیکھتے ہیں جو ہے نا، جو ریڑھی بان ہیں یا جو غریب ہیں لوگ، جو ایسی خوشی وہ نہیں افورڈ کر سکتے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں، کیونکہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم جو جتنی ان کی مدد کریں گے وہ ہماری خوشی میں شامل ہوں گے. اصل عید وہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا دوسروں کا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. صحیح. تو اچھا پیغام دے رہے تھے خالد بھائی. ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عید جو ہے نئے کپڑے پہننے کا نام ہرگز نہیں. عید اپنی بڑی بڑی لگژری گاڑیوں پہ گھومنے کا نام بھی نہیں، نہ ہی عید جو ہے وہ مٹھائیاں اور کیک کھانے کا نام ہے، بلکہ عید اپنے محاسبے کا نام ہے. عید اپنے گزشتہ گناہوں سے کفارے کا نام ہے. تو یاسر، آپ سے میرا سوال ہوگا کہ عید جو ہے اس کو آپ نے بہترین طریقے سے آپ نے پڑھا ہوگا، ایک میٹرک میں ایک سبق ہوا کرتا تھا اردو ادب میں عید الفطر کا تصور. آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ نوجوان نسل جو ہے آج کے عہد میں زیادہ سوشل میڈیا سے جڑی رہتی ہے، عید کے دن بھی وہ بیٹھے ہیں موویز دیکھ رہے ہیں جناب، لوڈو کھیل رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا رجحان ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ نہیں سر، میرے خیال کے مطابق یہ اچھا رجحان نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر آج کل کی کنڈیشن کو دیکھا جائے جو معاشرے میں چل رہا ہے، تو اس چیز کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے والدین کو، اگر ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے اسے اسکول بھیجا جاتا ہے تو وہ بھی یہی اپنے والدین سے ضد کرتا ہے کہ مجھے آپ موبائل لے کر دیں. تو اسے اسلامی تعلیم کا نہیں بتایا جاتا، نہ اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنی ہے، مسجد جانا ہے، بس اسے موبائل دے دیا جاتا ہے جس سے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ ٹچ رہتا ہے. پھر اس طرح جب وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے تو اس کا رجحان پھر اسلامی تعلیمات سے ہٹ جاتا ہے. اسے نہیں پتہ ہوتا کہ عید کا دن کیا ہے یا اسلام کیا ہے. پھر اس کے مطابق یہ اسلام ایک عجیب سی چیز بن جاتی ہے، کیونکہ اس کا جو زیادہ تر وقت ہوتا ہے وہ اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ تر موبائل کے ساتھ مطلب ٹچ رہتا ہے. تو اس چیز کو میرے خیال کے مطابق تو پیرنٹس کو اپنے جو ان کی اولاد ہے ان کو سمجھانا چاہیے کہ موبائل کے ساتھ ساتھ انہیں اسلامی تعلیمات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، بلکہ ان کو لے جانا چاہیے اپنے رشتہ داروں کے گھر کے، چلیں جناب عید وہاں پہ کرتے ہیں. کم از کم انہیں فرائض کا تو پتہ ہونا چاہیے نا، کہ نماز کے کیا فرائض ہیں، روزہ کس طرح رکھا جاتا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، کہ جو ماہ رمضان سارا گزرا ہے آج عید کا دن ہے، اس عید کے دن کا کیا مقصد ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقدس دن عطا کیا ہے اس کا تو کم از کم انہیں پتہ ہونا چاہیے. صحیح، بہت اچھی بات کی ہے یاسر نے نوجوانوں کے لیے. تو میں دیکھیں خالد بھائی، آپ کی طرف آتے ہیں، آپ ایک ٹیچر بھی ہیں، آپ ایک اچھے والد بھی ہیں، آپ ایک اسکول کے بہترین منتظم بھی ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ بچوں کو خاص طور پر ہمیں کیسے ٹرین کرنا ہوگا کہ عید جو ہے وہ محض خرافات اور اچھل کود کا نام نہیں. ایک بطور ٹیچر آپ بچوں کو کیسے یہ اس طرف لے کے آئیں گے؟ ان کے بچے معصوم ہوتے ہیں، بچوں کو جو ہے نا، والدین کو بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ جو ہے نا عید کیسے گزارنی ہے، اور اپنے جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان سے ان کا تعلق بتانا چاہیے کہ کتنا وہ تعلق کتنا اہم ہے، اور ان کے ساتھ کیسے ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کیسی عید منانی چاہیے. اور یہ جو ہے نا ہم بچوں کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ عید کا دن ہے کیا، عید کے دن کا مقصد کیا ہے. یہ عید جو آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں یہ خوشی کا دن دیا ہے، یہ کیوں دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. جب ہم یہ بتائیں گے نا بچوں کو تو عید کا مقصد بھی واضح ہو جائے گا اور خوشی بھی دوبالا ہوگی. جی، بہت اچھی بات کی ہے. جی ناظرین، تو آج عید کا دوسرا دن چل رہا ہے اور ابھی ہمارا یہ آج پہلا سیشن تھا عید شو کا. امید ہے آپ کو ہمارے ان نوجوان جو معلم ہیں اور ایک طالب علم ہیں ان کے خیالات اچھے لگے ہوں گے. جاتے جاتے ہم ان سے ضرور ایک پیغام لینا چاہیں گے.
خالد بھائی آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی چھوٹا سا پیغام دینا چاہیں؟ میں عید کے دن یہ ہے کہ جو عید ہے وہ ہمیں اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ گزارنی چاہیے، اور ہم اپنے دوستوں کو ساتھ مل بیٹھ کے ہمیں ان کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہیے کہ ہم عید اپنے جو غریب ہیں یا جو چائلڈ لیبر جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھانا چاہیے تاکہ ان کی مدد کریں، اور ان کو بتانا چاہیے کہ عید جو ہے نا ہماری عید ان کی عید کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ یہ عید ہمارے لیے دوبالا ہو سکے۔ جی بہت اچھے۔ اور یاسر آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہاں، میرا میسج جو ہے اینڈ پہ وہ یہ ہے کہ جس طرح سر خالد صاحب بتا رہے تھے کہ عید کے دن کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ جو رنجشیں ہیں، جو اختلافات ہوتے رہتے ہیں اکثر، ان کو آپ بھلا کر آپ ایک نئی زندگی گزاریں۔ خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو آج کل اسٹوڈنٹ ہیں زیادہ تر ان کے درمیان یہ اختلافات ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ اختلافات ہو جاتے ہیں، تو ان کو یہ ساری چیزیں چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی طرف آنا چاہیے۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو انہیں بھائی بھائی رہنا چاہیے۔ جس طرح عید کے دن سب ہم ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اس طرح صرف عید کے دن ہی نہیں بلکہ جتنی بھی ان کی لائف ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے جب کوئی بھی کسی کے ساتھ اس طرح ایک ریلیشن شپ سے رہتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو ایک بھائی بھائی کی طرح رہنا چاہیے، اور یہ میرا میسج اینڈ پہ انہیں اپنے اختلافات بھلا کر ایک نئی زندگی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جی، تو بہت اچھی بات کی کہ دل سے دل ملتا نہیں، ہاتھ ملاتے کیوں ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے عید شو کا پہلا سیشن جو ہے تمام ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، انشاءاللہ جلد ہی ہم اپنے دوسرے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ قاضی راشد کو اجازت دیجیے، آپ سب کو آپ تک نیوز کی طرف سے عید مبارک۔